بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہے۔ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اس کی راتیں بھی بابرکت ہیں اور اس مہینے کے دن بھی بابرکت ہیں، اور اسی مہینے میں اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں کے لیے قربانی کو اور حج جیسی عبادت کو مقرر فرمایا ہے۔ جنہیں بھی اللہ نے پھر استطاعت عطا فرمائی وہ حج کے لیے جاتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں پورے عالم اسلام میں قربانیاں بھی پیش کی جاتی ہیں۔ بات جب ہم قربانی کے حوالے سے کرتے ہیں تو قربانی کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں مختلف قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اشکالات پیدا ہوتے ہیں، اور آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو بہت سے سوالات وہاں پر قصداً پیدا کیے جاتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژنس کریٹ کی جاتی ہیں۔ بس انہی کچھ باتوں کو حل کرنے کے لیے اور جو بھی غلط فہمیاں ہیں ان کے ازالے کے لیے پروگرام تعلیمات دین کے ساتھ اور فہم قرآن و سنت کے ساتھ آپ کے سامنے ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ لیکن آج کے اس پروگرام میں کچھ ڈیفرنٹ یہ ہے کہ میرے ساتھ ہمارے کچھ دوست موجود ہیں، تشریف فرما ہیں، اور یوں سمجھ لیں کہ یہ جو ہمارے دوست ہیں یہ دراصل جتنے بھی لوگوں کے مختلف سوالات ہوتے ہیں انہی کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ آج میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ یہ آپ حضرات ہی کی طرف سے جو بھی سوالات ہوتے ہیں یا ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں ان سوالات کو بیان کریں گے انشاءاللہ، اور ہم کوشش کریں گے کہ مختصر وقت کے اندر سوالات کے جوابات بیان کیے جائیں اور ہم اس پورے پروگرام کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں۔ تو انشاءاللہ بس اب سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ سوالات پہلے ہم سنتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انشاءاللہ جواب بھی بیان کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، اکثر یہ ان دنوں میں ایشو چل رہا ہوتا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو نا یہ قربانی جو ہے صرف حاجیوں کے لیے، یہ حاجیوں پہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا عام جو مسلمس ہیں جو حج کرنے نہیں جا رہے یا حج کا ارادہ نہیں رکھتے، یہ ان کے اوپر نہیں ہے، شاید اس وجہ سے کہ جو ہے نا بعض حدیثیں بھی چل رہی ہیں کہ جتنے بھی قربانی کے جو ہے نا احکامات ہیں وہ حج کے معاملات سے ریلیٹ ہوتے ہوئے ہیں حدیثوں میں، اسی لیے جو ہے نا یہ جو ہے نا صرف جو ہے نا حاجیوں کے لیے۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہ، اور سوشل میڈیا پر واقعی اس طرح کی باتیں بڑی وائرل ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بعض آیتیں یا احادیث ہمیں ضرور اس طرح کی ملتی ہیں کہ جن میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ قربانی کا تعلق حاجیوں سے ہے، لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ تمام آیتیں یا تمام احادیث وہ جس میں قربانی کا ذکر ہے وہ حاجیوں ہی کے بارے میں ہے تو یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر سورہ کوثر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز ادا کیجئے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجئے۔ اب اس میں حج کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اسی سے علماء نے یہ استدلال کیا کہ قربانی کرنا صاحب استطاعت پر واجب ہے، وانحر کا حکم دیا گیا، اور بغیر کسی پس منظر کے یا بغیر کسی حج کا ذکر کیے اللہ نے تمام لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے توسط سے تمام لوگوں کو یہ حکم فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک بہت ہی معروف حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وجد ساعتن، کہ جو آدمی گنجائش پائے، ولم یضحی اور قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ کوئی حج کا ذکر نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ جو آدمی گنجائش پائے اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اگر حضور علیہ السلام چاہتے تو یوں فرما سکتے تھے کہ جو حاجی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، تو یہاں تو حاجیوں کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو باتیں کی جاتی ہیں یہ محض کنفیوژن پھیلانے کے لیے ہے، ورنہ شرعی طور پر قربانی کا کوئی ضروری نہیں ہے کہ حج ہی سے تعلق ہو۔ یہ ہاں ٹھیک ہے کہ حاجیوں کے ساتھ اس کا ایک بڑا خاص لنک ہے حج کے ساتھ، لیکن اوورآل مجموعی طور پہ یعنی کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر اور ذی الحجہ کے مہینے میں قربانی تمام دنیا بھر کے جو بھی صاحبان ایمان ہیں اور ان میں جو صاحبان استطاعت ہیں ان کے لیے باقاعدہ مقرر کیا گیا ہے۔ جی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟ مفتی صاحب، یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں اور اونٹ میں کچھ 14 حصے کچھ حساب ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اس کے بارے میں کچھ ہاں، اس حوالے سے بھی بالکل کچھ ویڈیوز ہیں وائرل، یا کچھ لوگ کچھ سوالات کرتے ہیں کہ اونٹ میں 10 حصے ہیں یا زیادہ حصے ہیں اور گائے میں جو ہے 7 حصے ہیں، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن اصول دین میں شریعت میں یہ ہے کہ جو بڑے جانور ہیں، گائے ہے،
اونٹ ہے، بیل ہے، بھینس ہے، اونٹنی ہے، جو بھی بڑے جانور ہیں جو قربانی جن کی جاتی ہے، ان سب میں برابر 7 حصے کیے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ گائے میں جو ہے 7 حصے ہوں گے تو اونٹ میں جو ہے وہ زیادہ ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں یہ لوگوں کے ذہن میں سوال جو آیا، یا لوگ جو عام طور پہ سوال کرتے ہیں کہ اونٹ میں 10 حصے ہونے چاہیے، اس کی بنیاد ایک روایت ہے جو کہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ بعض کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے صحابہ کرام، تو اس میں اونٹ میں 10 افراد کو شریک کیا گیا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اس سے قانون نہیں بنایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس کو باقاعدہ قانون بنا دیا ہو کہ بھائی 10 حصے ہوں گے۔ قانون ان حدیثوں سے بنایا گیا ہے کہ جن میں صحابہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہم گائے میں بھی 7 افراد کو شریک کریں، اور یا گائے کو 7 کی طرف سے قربان کریں، اور اونٹ کو بھی 7 افراد کی طرف سے قربان کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عموماً جو حدیثیں آئی ہیں جن میں قانون کا انداز ہے یا حکم کا انداز ہے، ان میں تو یہی ملے گا آپ کو کہ گائے میں بھی 7 افراد ہیں اور اونٹ میں بھی۔ زیادہ سے زیادہ وہ ایک روایت ہے جس میں سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور 10 افراد کو شریک فرمایا، وہ ایک واقعہ ہے۔ لہذا ایک مرتبہ اگر کوئی واقعہ پیش آیا ہو اور اس کے اگینسٹ میں کچھ ایسی روایتیں موجود ہوں کہ جن میں باقاعدہ حکم دیا گیا امت کے لیے، ایک قانون اور حکم مقرر فرما دیا گیا، تو اسی سے پھر مسئلہ اخذ کیا جائے گا اور اسی سے باقاعدہ ایک ضابطہ بنایا جائے گا۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ نوجوان جو سوالات کر رہے ہیں اچھے سوالات ہیں، اور اسی طرح کی باتیں عام طور پر پائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر، کہیں حصوں کے حوالے سے اور کہیں قربانی کو ایک خاص پس منظر کے تک محدود کرنے کے حوالے سے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، اور بھی کچھ سوالات ہیں تاکہ آپ حضرات اس کو غور سے سنیں اور مزید تمام حضرات کا فائدہ ہو سکے۔ اچھا مفتی صاحب، ذی الحج میں لوگ یہ بولتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بال اور ناخن کٹوا لیے جائیں تو قربانی نہیں ہوتی یا قربانی پہ کوئی فرق آتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں بالکل اچھا سوال ہے۔ بال اور ناخن کٹوانے کا بالکل اسلام میں پہلی بات تو یہ کہ کانسیپٹ موجود ہے۔ کچھ لوگوں کو تو یہی ایک غلط فہمی ہے کہ یہ کانسیپٹ ہے بھی یا نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آیا کہ بال اور ناخن کٹوانے کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں احتیاط کریں قربانی کرنے والے افراد، تو کیا یہ واقعی ہے بھی یا نہیں؟ تو میں سب سے پہلے تو یہ بھی کلیئر کر دوں کہ بالکل ہے، احادیث اس پر موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اور ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے تو پھر وہ ان چیزوں سے بچے، یعنی کہ ناخن تراشنے سے اور بالوں کو کاٹنے سے تراشنے سے بچے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگلا جو سوال آتا ہے جو آپ نے کیا کہ اگر کسی نے بالفرض بال کٹوا لیے، کسی نے ناخن کٹوا لیے ان 10 دنوں میں جس کا قربانی کا ارادہ بھی تھا، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے قربانی پر کوئی فرق آ جائے گا، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ یہ حدیث شریف جس میں منع کیا گیا یہ مستحب کے طور پر ہے۔ مستحب کا مطلب ہوتا ہے بہتر ہے کہ بچیں، کوشش کرنی چاہیے کہ بچیں ان 10 دنوں میں یا جب تک قربانی نہیں ہوتی تو احتیاط کریں۔ لیکن اگر ان کیس کوئی کر جاتا ہے ایسا، بال ترشوا لیتا ہے، ناخن کٹوا لیتا ہے، تو ایک تو گناہ گار بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ قربانی پر بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لیکن بہرحال جتنا ہو سکے سنت کا اور احادیث کا ہم خیال رکھیں، احترام کریں، اور جو اچھا یہ تو چلے ایک مستحب چیز ہے بالوں کے کٹوانے کے حوالے سے، میں اکثر یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ جہاں پر شریعت نے جن چیزوں کو واجب کیا تو ان میں تو اور زیادہ لوگوں کو پابندی اور اہتمام کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مستحب یعنی بہتر چیزوں میں تو لوگ بڑا آگے بڑھ کے عمل کرتے ہیں، اور جہاں شریعت نے لازم کر دیا کسی چیز کو یا واجب کر دیا یا سختی سے منع کر دیا، وہاں پر لوگ عام طور پر پیچھے نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال اچھا سوال ہے کہ قربانی پر اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ جی، میں قربانی کو ہم مطلب دکھاوے کے لیے یا نمائش کے لیے ہوتی ہے جیسے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت ہی ریلیونٹ کویسچن کہ آج کے دور میں واقعی بہت بیماری بڑھ گئی ہے یہ، مطلب جس طریقے سے موبائل کا استعمال بہت بڑھ گیا تو اس کی وجہ سے وہی ریاکاری، دکھلاوا، نمود و نمائش میں بھی اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اور بالکل ایک اچھا میسیج میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کے ذریعے سے ناظرین تک پہنچے گا یہ کہ نمود و نمائش سے ہمیں بچنا چاہیے۔ قربانی کو دیکھیں، قربانی کیوں کہتے ہیں ہم، اس کا مطلب ہے اور معنی ہے قربانی، مطلب قرب والی چیز، اللہ کے قریب کرنے والی چیز۔
تو کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہم لفظ قربانی کہہ رہے ہیں اور دکھا لوگوں کو رہے ہیں. یعنی ان سے ہمیں واہ واہ چاہیے، تعریف چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ قربانی جب ہم کہہ رہے ہیں تو واقعی قربانی ہونی چاہیے، یعنی اللہ کا قرب اس سے حاصل کریں. میں مختصراً ایک حدیث شریف یہاں شامل کر دوں تاکہ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر مجھے جو سب سے زیادہ اندیشہ ہے، خدشہ ہے، وہ شرک اصغر کا خطرہ ہے. ٹھیک ہے نا. شرک اصغر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری، دکھلاوا، نمود و نمائش کا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ اندیشہ ہے. اور آج دیکھ لیں لوگ عمرے پر جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، کس قدر سیلفیاں بنتی ہیں، کس قدر وہاں پہ ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں، صحن میں، حرم کے صحن میں، روضہ رسول پہ، جالیوں پہ. مطلب لوگ کانسنٹریٹ کر کے اب باقاعدہ توجہ سے دعاؤں میں اور روتے ہوئے اور پوری توجہ کہ دنیا جہان کو بھول کر عبادت کریں. یہ اب ایسے لوگ کم ملیں گے، اتنے ہجوم میں اب کم لوگ ملیں گے. زیادہ تر لوگ کیا ہے کہ جیسے ہی کسی بھی مقدس مقام پہ پہنچیں گے انہیں فوراً موبائل نکالیں گے، وہ بلکہ پہلے سے ہی موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، پھر وہ مسلسل تصویریں بنا رہتے ہیں. ہم نے خود دیکھا کہ صحن حرم میں لوگ باقاعدہ اپنی فیملیز کے ساتھ ہوتے ہیں اور کسی گزرنے والے کو موبائل دیتے ہیں کہ یہ فیملیز کے ساتھ ہیں، آپ تصویر بنائیے ہماری. اب اس میں ان کی اہلیہ ہیں، دیگر لوگ ہیں، کسی نے پردہ کیا، کسی نے نہیں کیا، غیروں کو روک روک کر تصویریں بنوانے کا رواج ہے. یہ صحن حرم میں عام بات ہو چکی ہے. تو بہرحال ناظرین جو ہمارے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بچیں ان چیزوں سے، اور جتنا ہو سکے بچائیں. اپنے زائرین کو جو آپ کی طرف سے جاتے ہیں خود بھی بچیں، انہیں بھی تلقین کیا کریں. اسی طرح قربانی میں ہمارے بھائی نے بہت اچھا سوال کیا کہ قربانی میں بھی واقعی ریاکاری، دکھلاوا، نمود و نمائش. آپ کتنے کا جانور لائے، یہ کتنے کا ہے، پھر میلہ، ہجوم لگانا، پھر اس کو زیادہ وائرل کرنے کی کوشش کرنا. تو یہ سب چیزوں سے کاش کہ ہم بچ سکیں، بچا سکیں امت کو، تو یقیناً بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اللہ پاک ہمیں اخلاص نصیب فرمائے اور ہماری جو بھی قربانیاں ہیں، عبادتیں ہیں، اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جی ایک سوال اور ہے کہ اکثر جو ہے نا بعض اوقات بعض گھروں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو ہے نا بھائی کسی سے پوچھا تھا تم پہ قربانی واجب ہے، ماشاء اللہ صاحب استطاعت ہو تو تم کیوں نہیں کر رہے؟ بولنا وہ تو ہمارے دادا کرتے ہیں تو وہ بس ایک کر لیں تو سب کے حصے ہو جاتے ہیں، ایک حصے میں سب کورڈ ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ کانسیپٹ بھی ایک جو ہے نا بڑا پرانا چلا آ رہا ہے اور باقاعدہ اس پہ جو ہے نا وہ ایک ڈبیٹ ہو جاتی ہے باقاعدہ کہ جو ہے پتہ نہیں واقعی بہت اتھینٹک ہے. تو اس حوالے سے کیا رہنمائی فرمائیں؟ یہ بھی آج کل بالکل، یہ بھی آج کل وائرل ہے یہ بات سوشل میڈیا پر بھی، اور میرے پاس بھی جیسے سوالات آتے رہتے ہیں تو ان میں بھی یہ سوال آتا رہتا ہے. اور وہ یہ کہ بھائی ایک شخص نے گھر میں سے، بڑے آدمی نے، سرپرست نے قربانی کر لی تو بس یہ سب کی طرف سے شمار کر لی جائے گی. ٹھیک ہے. بعض اصل میں اس سلسلے میں وہ کچھ روایتیں پیش کرتے ہیں جس میں قیم و اہل البیت کا لفظ آیا ہے، گھر کا سرپرست وغیرہ. اس سے انہیں یہ لگا کہ بس اس کی قربانی سب کی طرف سے. حالانکہ وہاں علماء نے تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ وہاں جو سرپرست کا ذکر ہے اس سے مراد یہ کہ عموماً چونکہ صاحب نصاب وہی ہوتا ہے، باقی اس کی کفالت میں ہوتے ہیں. وہ اس طور پہ فرمایا گیا کہ ایک عام طور پہ جو سچویشن پائی جاتی ہے حدیث میں اس کو بیان کیا گیا. اس کا مطلب اس سے یہ اخذ کرنا کہ وہ قربانی کر لے تو باقیوں پہ معاف ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو دیکھیں شروع میں نے ایک کویشچن کے جواب میں ایک بات کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی گنجائش پائے اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. تو اس سے کتنا واضح ہے کہ جو شخص بھی گنجائش پائے اور قربانی نہ کرے. اب وہ گھر کے افراد بھی ہو سکتے ہیں کہ ان میں گنجائش موجود ہے اور وہ قربانی اگر نہیں کر رہے اس کی وجہ سے، والد صاحب کی وجہ سے، سرپرست کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے فرما رہے ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. تو اس لیے اس طرح کی باتوں کو پھیلانے کے بجائے یا کنفیوز کرنے کے بجائے ہم اس کو فوکس کریں کہ قربانی کا معیار کیا ہے، نصاب کیا ہے، شرائط کیا ہیں، اور حدیث، ٹوٹل حدیثیں سامنے رکھیں. یہ بھی بلکہ میں ایک بات عرض کروں کہ عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ لوگ ایک حدیث کو پک کر لیتے ہیں. سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بڑی جلد بازی مچی ہوئی ہے اور بڑی تیزی آئی ہوئی ہے لوگوں میں، معاشرے میں، کہ جہاں صبح اٹھے یا رات کو سوئے تو ایک حدیث دیکھ لی، بس اس کا نتیجہ نکال کے صبح وائرل کر دینا ہے. حالانکہ اس میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. اس موضوع پر، ٹاپک پر اور بھی روایتیں پڑھیں آپ، اور بھی آیات کو دیکھیں. پھر اس کے بعد ہمارے دیکھیں علماء، محدثین، مفسرین کتنے برسوں کی محنت کے بعد کوئی کتاب لکھتے ہیں، نتائج مرتب کرتے ہیں، مسائل اخذ کر کے لوگوں کو پیش کرتے ہیں. یہاں پر رات سوتے ہیں، صبح نتیجہ نکال لیتے ہیں. مطلب حدیث کا کہ یہ حدیث میں نے چونکہ صبح رات کو پوسٹ دیکھی ہے لہذا بھائی اب یہ مسئلہ شرعی یوں ہونا چاہیے.
شریعت اتنی تیزی سے لوگ بناتے رہتے ہیں خود ہی خود اپنے موبائل میں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے بہرحال تمام مسائل کی میں بات عرض کر رہا ہوں، کسی ایک مسئلے پر میں نہیں کہتا، سارے مسائل میں اولاً خود سے ایک تو نتیجہ نہ نکالیں، یہ علماء اہل علم اہل فتویٰ کا کام ہے، اور جو بھی احادیث ہیں ان تمام کو مطالعہ کر کے پھر ہم اس کو دیکھیں تو اس سے پھر ہمیں زیادہ آسانی ہوگی اور بات سمجھنے میں مدد ملے گی انشاءاللہ. جی مفتی صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے قربانی میں اتنا پیسہ خرچ کر دیا اور اتنی زیادہ قربانی میں لگا دیا پیسہ، تو اس کے بجائے آپ کسی غریب کی مدد کر دیتے، کسی ضرورت مند کی مدد کر دیتے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ ہاں بالکل، یہ سوال بھی واقعی ایسے ہی موقع پہ عام طور پہ لوگ کرتے ہیں. حج کے موقع پہ کریں گے، قربانی کے موقع پہ کریں گے، اور اس طرح کے دیگر ایونٹس وغیرہ آتے ہیں جن میں لوگ ایک دینی جذبے سے کچھ خرچ کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، تو واقعی اس موقع پر لوگوں کو یہ باتیں یاد آتی ہیں. سوال یہ ہے کہ جب لوگوں کے ہاں یا خود ان سوال کرنے والوں میں سے بہت سوں کے ہاں بڑی بڑی شادیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے ولیموں کی تقریبات ہوتی ہیں اور خوب خرچ ہوتا ہے جہیز میں بھی، تو اور دیگر سامان اور گھر بنانے میں بھی، ٹھیک ہے، اور جو آئے دن مختلف ٹریول ہوتے ہیں، سفر ہوتے ہیں بڑے بھاری بھاری، اس میں مطلب ہے کہ ٹورز ہوتے ہیں صرف سیر و سیاحت کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس موقع پر کبھی بھی یعنی عموماً دیکھا کوئی نہیں سوچتا کہ بھائی یہ خرچہ بچا کر ہم سادگی سے شادی کر لیں، سادگی سے چند لوگوں میں ولیمہ کر لیں اور باقی پیسہ غریبوں کو دے دیں. ٹھیک ہے، مکان کو مناسب سا جتنا درمیانہ ہو سکتا بنا لیں، باقی پیسہ غریبوں کو دے دیں. وہاں پر کچھ بھی یاد نہیں آتا، وہ سارے کام دنیا جہان کے چل رہے ہیں دھندے، ادھر جناب آ کر یہ غریبوں کے حوالے سے لوگوں کو مطلب غریب یاد آ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب انہیں اصلاً غریبوں سے ہمدردی نہیں ہے، بلکہ شاید کہ یہ خاص اس عمل کو روکنا چاہتے ہیں، اس کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، قربانی کو یا اور دیگر چیزوں کو. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ ما عمل عمل یوم النحر من عمل ابن آدم، یعنی ما عمل ابن آدم من عمل، ابن آدم جو بھی عمل کرتا ہے قربانی والے دن، تو ان تمام کاموں میں سب سے زیادہ پسند اللہ کو وہ یہی جانور کو ذبح کرنا ہے. تو سب سے زیادہ اللہ کو پسند اس دن یہی عمل ہے. ہاں اس دن آپ صدقہ بھی کریں، اللہ نے زیادہ آپ کو پیسہ دیا ماشاءاللہ، غریب کی مدد بھی کریں اس دن، لیکن اس کو قربانی کے سامنے لا کے کھڑا نہ کریں کہ بھائی یہ قربانی ہٹا دیں کسی طریقے سے. غریب کی مدد آپ اس دن بھی کریں، ذی الحجہ میں کریں، بقر عید کے دن کریں، رات اور دن بالکل کریں، لیکن قربانی کے مقابلے میں لانا، خصوصاً جن چیزوں کو شریعت نے حکم دے دیا اس کے مقابلے میں انسان اپنی سوچ سے کوئی چیز لے کر آ جائے. مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ حج نہ کرو بھائی، غریبوں کی مدد کرو، اللہ کے حکم کے اگینسٹ اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی چیز لانی نہیں چاہیے. الگ سے آپ اس کو ترغیب دیں، موٹیویٹ کریں لوگوں کو کہ بھائی مدد کریں اور ساتھ دیں، تو وہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی اچھا مفتی صاحب، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی صرف ان پر ہے جن پر زکوٰۃ فرض ہے، تو شریعت میں کیا کوئی ایسی بات موجود ہے؟ لوگوں کے ذہن میں یہ ایک بالکل سوال پایا جاتا ہے کہ وہ زکوٰۃ سے اس کو ریلیٹ کرتے رہتے ہیں، حالانکہ فرق ہے دونوں چیزوں میں. دیکھیں زکوٰۃ میں تو یہ ہوتا ہے کہ اس مال پر سال گزر گیا تو سال کے بعد پھر ظاہر ہے کہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایسا مال کہ جس کے اندر مطلب جو مال بڑھتا ہو تجارت وغیرہ کے ذریعے سے، یا وہ کیش میں ہے، رقم ہے، کرنسیز وغیرہ ہیں، تو زکوٰۃ تو خاص انہی چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے. لیکن قربانی کا معاملہ ایسا نہیں ہے. قربانی کا معاملہ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھی مال آپ کے پاس آیا، بھلے وہ قربانی کے دنوں میں بھی آ گیا اور سال نہ بھی گزرا ہو اور آپ صاحب نصاب ہو گئے، آپ کی ضرورت سے وہ مال فارغ ہے اور نصاب کو پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، نصاب کا مطلب ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، جو کہ آج کل تقریباً 1,40,000 روپے چل رہی ہے، اس تک اگر وہ مال پہنچتا ہے اور وہ ان دنوں میں بھی آ گیا، بقر عید کے دنوں میں 10 ذی الحجہ کو، 11 ذی الحجہ کو، ایون 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے بھی اگر کوئی صاحب نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. جبکہ زکوٰۃ میں ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ میں اسی دن مال آیا پہلی دفعہ اور زکوٰۃ فرض ہو جائے، ایسا نہیں ہے. تو زکوٰۃ سے اس کو ریلیٹ نہ کریں لوگ. ٹھیک ہے، زکوٰۃ بے شک اپنی جگہ پر ہے، لیکن قربانی کے اندر بہت سے ایسے افراد ہیں کہ ان پہ ہو سکتا ہے زکوٰۃ فرض نہ ہوتی ہو، لیکن صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے قربانی ان پر واجب ہوتی ہو. تو اس لیے ان شرعی مسائل کو مطلب سیکھنا چاہیے. باریکیاں ہوتی ہیں اور باریکیوں کو ضرور ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. مفتی صاحب، یہ جو انتقال کر جاتے ہیں ان کے لیے قربانی کر سکتے ہیں ثواب کے لیے، اور عقیقہ کرنے کے لیے جو ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا شرعی؟
ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. یہ بھی دو چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں بس کہیں نہ کہیں کلک کرتی رہتی ہیں. حالانکہ اکثر علماء بتاتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی اس پر کافی باتیں موجود ہیں. مختصراً بس میں عرض کر دوں کہ ایصال ثواب کے لیے بھی بالکل قربانی کر سکتے ہیں اپنے مرحومین کی طرف سے. آپ نے قربانی کر لی اپنی خوشی سے جو اللہ نے استطاعت دی، لیکن بہتر یہ کہ آپ اپنا ایک تو حصہ جو ہے وہ اگر واجب ہے آپ پر تو وہ تو بالکل واجب ہے کہ آپ اپنے حصے کو مقدم کریں، یعنی سب سے پہلے. پھر استطاعت مزید ہے تو اپنے مرحومین کی طرف سے آپ قربانی کریں، انہیں ثواب بھی مل جائے گا. اور پھر یہ جو گوشت ہے اس کو پھر آپ اہل خانہ خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، جو کہ آپ نے خوشی سے ایصال ثواب کے لیے کیا. اور دوسرا یہ کہ عقیقہ، یہ بھی بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ عقیقہ قربانی کے اندر شامل کر سکتے ہیں یا نہیں. تو بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان سب سے اللہ ہی کا قرب مقصود ہے. عقیقہ سنت ہے، اس لیے اس سے بھی قرب الہی ہوگا. قربانی بھی ان دنوں میں سنت اور عبادت کے طور پر ہے، تو اس سے بھی قرب الہی مقصود ہے. تو بہرحال اچھے خاصے سوالات اس وقت ہمارے سامنے آ گئے ہیں. سوالات اور بھی ہوتے ہیں ذہن میں، اور انشاءاللہ کوشش ہم کریں گے کہ اس طرح کے سیشنز آپ کے سامنے اس انداز سے پیش کیے جائیں، اور ہمارے جو بھی نوجوان ہیں، دوست احباب ہیں، ان کے سوالات ہم شامل کریں. اور آپ حضرات بھی جب اس پروگرام کو دیکھیں تو کامنٹس میں آپ اپنے سوالات بے شک پیش کریں. کوئی تعریف وغیرہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کام کی بات کریں کامنٹ میں. کوئی سوال اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ ضرورت کی بات پوچھنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے لیے زیادہ اہم چیز ہے، وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے. کوئی اچھا مشورہ دینا چاہتے ہیں وہ زیادہ بیسٹ ہے. تو مزید سوالات بھی ہیں ویسے تو قربانی کے حوالے سے، اور بھی دیگر ٹاپکس پر انشاءاللہ. تو آئندہ پھر اسی طریقے سے ایک اور سیشن اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو اس کو سمجھنے اور اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.